سب کی سانجھی ہوتی ہے ماں کی پکار۔ آج شروع کریں گے عمر ڈار کی والدہ کے حوالے سے، جنہوں نے کہا ہے کہ وہ آئی جی پنجاب کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گی اور اس کے علاوہ اگر کبھی اقتدار میں آئے تو ان کی طرف سے سب کے لیے معافی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے آج الیکشن کمیشن کو فوری ریلیف دینے سے انکار کر دیا۔ فاضل عدالت نے سماعت ملتوی کی ہے کل تک، اور انہوں نے کہا ہے کہ بلے کا نشان فی الحال جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ہی رہے گا۔ سپریم کورٹ میں کافی گہما گہمی رہی، عمران ریاض کون ہے؟ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا، جبکہ شیخ رشید، صداقت عباسی، فاروق حبیب کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ خود عدالت سے رجوع کریں، چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا۔ تاحیات نااہلی کیس کی بھی آج سماعت ہوئی ہے۔ قتل، غداری جیسے سنگین جرائم میں بھی نااہلی تاحیات نہیں ہوتی۔ معمولی وجوہات سے کی بنیاد پر کسی کو عمر بھر کے لیے نااہل نہیں کیا جا سکتا۔ ججز نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے، سماعت 4 تاریخ تک ملتوی ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی ماں کی پکار کی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ عمر ڈار جو ہے، ان کی والدہ جو عثمان ڈار کے بھائی ہیں، تحریک انصاف کے کافی بڑے لیڈر تھے، پھر پریس کانفرنس گروپ میں چلے گئے۔ بہرحال ان کی والدہ عمر ڈار کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچی تو دعائی دی انہوں نے۔ ایک ماں کی پریشان آواز آج لاہور ہائی کورٹ کے ایوانوں میں گونجتی رہی، اور اس کی پکار تھی کہ میرے بیٹے کو بازیاب کروایا جائے۔ عمر ڈار کی والدہ نے کہا کہ اگر ان کے صاحبزادے کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آئی جی پنجاب ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ پھر اسی طرح جب ان سے سوال کیا گیا، اس ماں سے یہ سوال کیا گیا کہ کل اگر آپ حکومت میں آ جاتی ہیں، کیونکہ آپ بھی الیکشن لڑ رہی ہیں، تو پھر اس طرح کرنے والوں سے کیا سلوک کیا جائے گا؟ جس پر اس ماں نے جواب دیا کہ وہ سب کو معاف کر دے گی۔ بڑا پن ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم بات کروں گا میں گمشدہ افراد سے متعلق جو ہے وہ سینٹ میں بل بھی پیش کیا گیا تھا، اس پر بات کریں گے۔ لیکن میرا خیال ہے سٹارٹ ہم کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ سے۔ پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی، اور اس میں یہ صدا کی گئی کہ فوری ریلیف دیا جائے۔ جو بینچ کا فیصلہ تھا کہ بلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو واپس کیا جائے، اس کو الیکشن کمیشن کے پاس واپس بھیج دیا جائے، اور فی الحال اس پر کوئی حکم صادر نہ کیا جائے جب تک کیس کی فائنل ہیئرنگ نہیں ہو جاتی۔ 9 جنوری کو 2 رکنی بینچ اس پر سماعت کرے گا، اور آج جو ریویو کی درخواست تھی اس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے بھرپور کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے ابتدائی طور پر ہی بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لینے کا حکم لے لیا جائے۔ لیکن فاضل عدالت نے یہ کہا کہ میں ایک پارٹی کو سن کر فیصلہ نہیں دے سکتا، میں دوسری پارٹی کو بھی سنوں گا، اور اس کے بعد جو قانون کے مطابق ہوگا میں وہ فیصلہ کروں گا۔ پھر اس پہ تحریک انصاف کے وکلاء کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں کل کے لیے۔ کل اس کی اب مزید سماعت ہوگی۔ کل تک بلہ پی ٹی آئی کے پاس ہی ہے، یہاں پر کچھ پتہ نہیں لگتا کسی وقت کیا ہو جائے۔ تو اب جی ہم بات کریں گے اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی واپسی ہوئی ہے آج، اور بڑے، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ بڑے کھڑاک ہوں گے، اور وہ کھڑاک انہوں نے کیے، پہلے 3 رکنی بینچ میں کیے، پھر 7 رکنی بینچ میں کیے۔ 3 رکنی بینچ میں جو ہے وہ افراد کی جبری گمشدگی کا معاملہ تھا۔ اس میں شعیب شاہین صاحب جو کہ تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، انہوں نے شیخ رشید، صداقت عباسی، فاروق حبیب کے نام لیے، انہوں نے عمران ریاض کا نام لیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ عمران ریاض کون ہے؟ جس پر انہوں نے بتایا، شعیب شاہین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی جب وہ واپس آئے تو ان کی حالت بڑی خراب تھی، اور جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ایسے یہ تو طاقتور لوگ ہیں، یہ خود بھی اپنا معاملہ لے کر آ سکتے ہیں۔ اب آپ کسی سے سنی سنائی بات کو لے کر اب سپریم کورٹ میں تو نہیں چل سکتے، معاملہ سیاست کی طرف نہ لے جایا جائے۔ کچھ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ عدالتوں کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس پر فاضل چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آپ ان لوگوں کے نام لے رہے ہیں جنہوں نے واپس آ کے، کسی نے کہا کہ میں شمالی علاقہ جات خیر سیر کرنے گیا تھا، کسی نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے چلا گیا تھا، اور ان لوگوں کا ذکر نہیں کر رہے
جو آج بھی یہاں پر سپریم کورٹ کے کمرے میں موجود ہیں، جس میں متی اللہ جان صاحب کا انہوں نے نام لیا. انہوں نے کہا کہ یہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے گئے ہیں. ان لوگوں کے تو آپ نے نام نہیں لیے. اور پھر پک اینڈ چوز نہ کریں. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی اپنی پسند کے لوگوں کی جو آپ کا قانون جس سے زیادتی ہوئی ہے وہ زیادتی ہے، باقی لوگوں سے نہیں. شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ ایک غیر جانبدار اور سٹرونگ سا کمیشن بنا دیں جو پرانے کیسز کو بھی سنے، نئے کیسز کو بھی سنے اور میرٹ پہ فیصلہ کرے. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جی میں 5 سال تک جو ہے وہ چیف جسٹس رہا بلوچستان ہائی کورٹ کا، اور میں نے وہاں پر بے شمار لوگوں کو بازیاب کروایا. 2011 میں جسٹس جاوید اقبال کمیشن کے سربراہ بنے تھے، لاپتہ افراد کمیشن کے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے انہیں بنایا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ ان سے مطمئن ہیں. انہوں نے کہا جی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بھئی جب آپ کا دور رہا، باقی پولیٹیکل پارٹیز کا دور آیا بیچ میں، کسی نے ان کو نہیں چھیڑا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ مطمئن نظر آ رہے ہیں ان سے. ہم سیاسی طور پر خود کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاست سے دور رکھیں اور کسی صورت میں ملوث نہ کیا جائے. پاکستان کو مضبوط بنائیں اور تاکہ اس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے. پھر یہاں پر بات ہوتی ہے جی گمشدہ افراد سے متعلق بل سینٹ میں پیش کیا گیا تھا تو وہ کہاں غائب ہو گیا. شہری مزاری صاحبہ کا ریفرنس دیا کہ جی وہ انسانی حقوق سے متعلق جو منسٹری تھی اس کی منسٹر تھی. تو چیف جسٹس نے کہا کہ بھئی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ہمارے اندر تو اتنی اخلاقیات ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم سے کچھ چیز غلطی ہوئی ہے یا ہم بل گم گیا ہے. سینٹ چیف جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کے یہاں پر آئے تھے، وہ کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو شیریں مزاری صاحبہ نے ریزائن کیوں نہیں کیا؟ اور یہ تو ایک رواج بن گیا ہے کہ مسئلہ آپ کسی کا اٹھا کے کسی پہ ڈال دیں، کمزور کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں. اور سماعت جو ہے انہوں نے کل تک ملتوی کی ہے. کل 11 بجے تک یہ جو گمشدہ افراد کا کیس ہے اس کی سماعت دوبارہ ہوگی. آدھے گھنٹے کے لیے سماعت ملتوی ہوتی ہے، دوبارہ شروع ہوتی ہے. تو اس میں چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں اب 7 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت شروع کرتا ہے. اور سمیع اللہ بلوچ صاحب کی یہ درخواست ہے تا حیات نہلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اب اس میں کافی چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. جن لوگوں نے براہ راست پروسیڈنگ سنی ہے، نہیں سنی تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کچھ جج صاحبان نے اپنا مائنڈ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کلیئر کر دیا ہے کہ وہ اس تا حیات نہلی کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں. ایک شخص اگر اسلام کے بارے میں علم نہیں اور اس کو نہل قرار دیا جاتا ہے اور 20 سال بعد وہ عالم دین بن جاتا ہے تو کیا اس کو بھی نہل کیا جائے گا، سمجھا جائے گا؟ ریمارکس جس کی طرف سے سامنے آئے، کہاں لکھا ہے کہ اتنی مدت کے لیے نہلی کی جا سکتی ہے؟ آئین میں 62(1)(f) میں بھی کہیں نہیں لکھا کہ نہلی جو ہے وہ تا حیات یا کوئی بھی اس کی ایک مقرر نہیں کی گئی. اگر ایک شخص کاغذات نامزدگی جمع کرواتا ہے اس وقت وہ ڈوئل نیشنل ہوتا ہے اور بعد میں وہ اس وجہ سے نااہل ہو جاتا ہے، اور نااہلی کے بعد وہ اپنی دوسری نیشنلٹی سرنڈر کر دیتا ہے، اور کیا وہ دوبارہ الیکشن میں آئے گا تو وہ تا حیات نااہل ہو جائے گا؟ بڑا امپورٹنٹ کویسچن تھا چیف جسٹس کی طرف سے کہ ایک شخص نے شہریت چھوڑ دی تو اس کی کس چیز کی نااہلی جو ہے؟ قتل اور غداری جیسے سنگین جرائم میں بھی فاضل عدالت کا یہ کہنا تھا کہ نااہلی مستقل نہیں ہوتی. تو پھر یہ معمولی کیس ہے، اس معمولی وجوہات پہ کسی کو نااہل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نااہلی تا حیات نااہلی بڑی عجیب لگتی ہے. یہ بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا آئین میں سزا کی مدت ہے تو نااہلی تا حیات کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا ویلڈ پوائنٹس ہیں. میں تو ظاہر ہے کسی پارٹی کی طرف سے وہ بات نہیں کرتا، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ پھر انہوں نے ایک سوال کیا. وہ آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو چھیڑنا ہونا تو ان کا سب سے آسان جو ٹارگٹ ہوتا ہے چیف جسٹس صاحب کا چھیڑنے کے لیے وہ ہوتا ہے آپ ضیاء الحق کی گفتگو شروع کرتے ہیں. جب آپ ضیاء الحق کی گفتگو شروع کرتے ہیں نا تو چیف جسٹس صاحب فوری طور پہ جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اب انہوں نے کہا یہ 62-63 جو ہے یہ لے کے کون آیا؟ تو انہیں بتایا گیا کہ ضیاء الحق نے 1985 میں یہ لے کے آیا تھا. تو انہوں نے کہا کیا وہ خود صادق اور امین تھا؟ کیا کسی سپریم کورٹ کسی عدالت کے پاس یہ حق ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ بات کہے کہ وہ صادق اور امین ہے؟ کہ صادق اور امین تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اس کیس کی سماعت میں اب آپ نے کافی چیزیں سن کے آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف ذہن جو ہے وہ
ہو چکا ہے. اور اس پہ اب تک کے لیے میری طرف سے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.